رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے. اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر. کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے. معاذ اللہ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں. ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے. ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے. قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا. آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے. کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے. امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا. کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتا، آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں. تو ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے. تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی. آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے. جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی. وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہے. اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسے کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے. یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہوگی. ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا. یعنی ایوری ویئر
کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی، اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک کے شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں، بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی
پتوں سمیت نکلنے لگے گی. سبحان اللہ. نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے. نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی. ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے. ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے. ایوری بڈی بیکم ہیپی. ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا. زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی. عدل و انصاف ہوگا. ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا. وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے. اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی. مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ. تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا. تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں. میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی. سبحان اللہ. اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں دیتے. ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے. اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہے وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی. بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے. خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی. نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا. یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں. اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، اٹس اے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے. امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا، اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی. اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیں.
کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریا، اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو موسٹ امپورٹنٹ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے بڑے بڑے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے، مگر سن 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ ہوا، میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا واقعہ کہ اس سے پہلے ظلم و ستم اور جس کو آپ کہیں کہ بربریت کی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں پر جو ظلم کیا گیا، ایک طرف تو محبتوں سے خط لکھ کر بلایا گیا اور پھر وہ بے وفائی کی گئی کہ پورے خاندان کو پیاسا جس طرح رلایا گیا، ستایا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ یہ داستان کہیں نہیں ملتی۔ 1380 سال 1379 ایئرز ہونے والے ہیں، بہت ٹائم ہوتا ہے یہ، 14 صدیاں، اٹس ٹو لانگ۔ مگر کمال دیکھیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی یہ بات سنتے ہیں تو دل رنج سے بیٹھ جاتا ہے، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ اچھا، نارملی ایسے واقعات، تکلیف دہ واقعات دنیا میں آج بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے۔ کبھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جاتا ہے، جو غلط ہے، لیکن یہ واقعہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا اور اس کو کیوں تاریخ کا اتنا بڑا المناک واقعہ کہا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، اسلام میں ان کی اہمیت کیا تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن، یہ نبی پاک کے 2 نواسے ہیں، بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں کے تارے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک فرماتے حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اچھا، پھول تو فرمایا مگر ڈیلیبریٹلی نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ انہیں پھولوں کی طرح سونگتے بھی تھے، ان کی خوشبو فیل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار، جنت میں جانا ہی بڑی سعادت ہے مگر جنت کے جوانوں کی سرداری انہیں عطا کی گئی۔ آئے ہائے، امام حسن سبحان اللہ ایک بار نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کر رہے تھے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک لفظ سنا ہوگا، راکب دوش مصطفیٰ، یہ ان کا ایک بہت خوبصورت اور یہ یونیک لقب ہے، دنیا میں اور کس کو ملے گا؟ کیوں؟ راکب کہتے سوار کو، دوش کہتے کاندھوں کو، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے، اللہ اکبر، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ ایک بار امام حسن کو نبی پاک کاندھوں پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے، ایک صحابی رسول نے بڑی محبت سے کہا، برخوردار، اے شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر تھے، لیکن لک ایٹ دی لیول آف لو، نبی پاک کی محبت کا انداز دیکھیں۔ آقا فرماتے یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ لک ایٹ دی کنیکشن ود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین کے بارے میں نبی پاک کا یہ کہہ دینا، اللہ اکبر، آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ جبریل امین ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا کی گود میں ایک پیارے آقا کے زانوں پر حضرت امام حسین تھے، بچپن کا عالم تھا، اور دوسرے زانوں پر حضرت ابراہیم، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے صاحبزادے، 2 بیٹے سمجھ لیں، ایک بیٹا ایک نواسا۔ جبریل امین آئے اور عرض کی حضور اللہ تعالیٰ دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، یعنی کسی ایک کو قبول کر لیجئے، کسی ایک کو پسند کر لیجئے، حدیث کا مضمون ہے، یعنی چوائس دی گئی نبی پاک کو کہ ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی افسوس ہوگا، علی کو بھی رنج پہنچے گا، بی بی فاطمہ بھی غمگین ہو جائیں گے۔ نبی پاک نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کا جانا قبول کر لیا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، اور نبی پاک امام حسین کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ آپ ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بزرگ سے بات کرتے ہیں کہ حضور اذان دے دے کان میں، ہم کسی بزرگ سے رابطہ کرتے کہ اس کو گٹی دے دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلی آواز جو امام حسین کے کانوں نے سنی وہ کسی اور کی نہیں، وہ نبی پاک کی آواز سنی۔ اچھا، اللہ کے حبیب نے اپنی آواز سنائی، اور سنایا کیا؟
سب سے پہلے اللہ کا نام سنایا. اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دینے والے کون ہیں؟ جناب رحمت للعالمین. اور رب العالمین کا نام سنا رہے کسے؟ امام حسین کو. ارے امام حسین کی ابتدا تو دیکھو کہ آپ کو جو پہلی خوراک ملی ہے نبی پاک نے کوئی کھجور چبا کر نہیں ان کے منہ میں ڈالی, کوئی شہد چاٹ کر ان کے منہ میں نہیں ڈالا. نبی پاک نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ڈائریکٹلی. یعنی پہلی غذا جو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آپ کے پیٹ میں جاتی ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے. لک ایٹ دا ویلیو, لک ایٹ دا اسٹیٹس. بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک جنہیں کاندھوں پہ سواری کریں, جنہیں گود میں بٹھائیں, پیارے آقا سجدے میں جائیں تو یہ کاندھے پر سوار ہو جائیں. نبی پاک سجدہ طویل کر دیں. اس قدر پیار, اس قدر محبت. اللہ اکبر. اور رب عز و جل نے مقام کیسا دیا کہ ان دونوں شہزادوں کی ایک اور خوبصورت بات سنیے کہ امام حسن جو ہے نا وہ نبی پاک سے چہرے میں مشابہ تھے. پیارے آقا کے چہرے کے عکس سمجھ لیجئے امام حسن ہیں, اور سر سے لے کر سینے تک. اور امام حسین کو یہ شرف ملا کہ سینے سے لے کر پیر تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل ہے. پیارے آقا کے سراپے کی کاپی سمجھ لیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو جب پیارے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد جب نبی پاک کی یاد ستاتی تھی نا تو دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کرتے پیارے آقا کا پورا سراپا سامنے آ جاتا, نبی پاک کی گویا شبیہ سامنے آ جاتی تھی. اللہ اکبر. یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال انداز میں, اتنی شاندار انداز میں بیان کی ہے کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک ہے. ایک امام حسن سینے تک سملر ہے, مشابہ ہیں. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. سبتین کہتے ہیں امام حسن حسین کی جمع کو حسنین بھی کہتے ہیں, سبتین بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں کا حسن ایسا ہے کہ یہ ایسا نیما نور کا ہے کہ آدھا جو ہے امام حسن کے پاس وہ شرف ہے اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین کے پاس. مگر اگلی جو بات کہی نا اعلیٰ حضرت نے, آپ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. یعنی جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو پورا سراپا سامنے آ جاتا ہے. اور جو ایگزامپل دی ہے اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں, آپ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خط تو اب میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو, کمال آپ کو پیار ہو جائے گا اعلیٰ حضرت سے. سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال ہی ان کو جتنا سمجھے نا ان کی عظمت ان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. خط توأم کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے, یہ ٹرمینالوجی ہے. آج کل آپ آسان لینگویج میں ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں, کوڈ ڈی کوڈ جس کو کہتے ہیں نا, خفیہ ورڈز ہوتے ہیں, پاس ورڈز ہوتے ہیں. فوجی لوگ جو ہوتے ہیں یا اسٹریٹجی پلان ہوتی ہے وہ نارمل لینگویج میں نہیں ہوتی, وہ کوڈز میں ہوتی ہے تاکہ کسی کے ہاتھ میں لگ بھی جائے تو پتہ نہ چلے یہ کیا ہے. تو پہلے تو یہ سب نہیں تھا, اور فیکس, ٹیلی فون, واٹس ایپ یہ بھی نہیں تھا. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر فوج جو ہے یا کمانڈوز جو ہیں یا کمانڈر کسی محاذ پر ہیں اور اب ان کو کوئی اسٹریٹجی بھیجنی ہے تو ایک بندہ خط لے کر جاتا تھا. اب سوال یہ تھا کہ راستے میں کوئی انٹرسپٹ کر لے, وہ خط ہی چھین لے تو پتہ چل جائے گا کیا پلان بھیجا جا رہا ہے. تو اس کو دو پارٹ میں بھیجا جاتا تھا. ایک آدھا خط بھیجتے تھے, وہ آدھا خط ملتا تھا نا تو بات سمجھ نہیں آتی تھی جب تک دوسرا خط نہیں آتا تھا. پہلے پہنچنے کی اطلاع آ جاتی پھر دوسرا روانہ کیا جاتا. جب ان دونوں کو ملایا جاتا تو یہ بات پوری سمجھ آتی تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے. اس کو کہتے تھے خط توأم. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے. جب ان دونوں کو ملاؤ نا تو ملتا کیا ہے؟ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ ایسے ورق ہے نور کے کہ جب ان کو ملا دو تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جاری وہ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں. اب جب یہ اسٹیٹس, یہ مقام, یہ مرتبہ آپ کے سامنے ہے نا, پھر سمجھنا, پھر اس واقعے کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ آئے گی کہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ ظلم ہوا کس کے ساتھ ہے. لیکن نازوں سے پلے ہوئے, آنکھوں کے تارے ہیں, نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے, مگر اس کے باوجود ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے تھے, گریا فرما رہے تھے. ہماری امی حضور نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور مجھے آ کر بتایا کہ میرے اس نواسے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے, اور مجھے جبریل امین نے اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی ہے. پیارے آقا نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دکھائی, اور پیارے آقا نے اس مٹی کو سونگ کر کچھ اس طرح فرمایا کہ اس سے کرب و بلا کی بو آتی ہے.
اور وہی کربلا کی مٹی تھی. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا تو وہ مٹی بھی لال ہو گئی تھی. اب بڑی اہم بات جو میں آج کربلا کا واقعہ آپ کو نہیں سناؤں گا. واقعہ کربلا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے, مگر اس پورے انسیڈنٹ سے, اس پورے واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہر سال 10 محرم آتی ہے, میری ذات میں کیا فرق آتا ہے؟ میں اس سے کیا میسج لیتا ہوں؟ امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ نیاز بھی بناتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, ہیں صحیح ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کہ یہی پیغام کربلا ہے؟ کیا یہی اس پورے واقعے سے امت کو سیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں جناب, ہم اس کی بڑی اہم چیزیں مس کر رہے ہیں. پہلا آپ کے لیے میسج, میرے لیے میسج, کہ نبی پاک کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو معلوم تھا, ٹھیک ہے, بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا, صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا تھا. مگر کمال یہ ہے کہ کبھی ایک بار امام حسین کا جو یہ واقعہ ہوا نا, آپ کی آلموسٹ ایج 56 ایئرس تھی, یعنی پیدائش کے وقت بتا دیا گیا ہے, 56 ایئرس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اس پورے سفر میں, اس پورے ٹائم میں کبھی ایک بار نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے نواسے حسین پر یہ مشکل وقت نہ آئے, یہ مصیبت ٹال دے, ہیں؟ کبھی مولا علی نے عرض کی ہو کہ حضور آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی, آپ کی دعا تو عرش پر جاتی ہے, ہاتھ اٹھائیں, آپ کو حسین سے پیار بھی بڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دعا کر دیں. یہ بھی فاطمہ عرض کرتی, کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ پتا تھا مگر یہ دعا نہیں کی. اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر بھروسہ کیسا تھا, یہ امتحان کی تیاری تھی. ایوری بڈی نوز, سب کو پتا تھا کہ یہ امتحان, یہ ایگزام ہونا ہے, بٹ وی آر ریڈی, وی آر پریپیئر. بچے کو تیاری اس امتحان کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ میسج ہے, یہ کربلا کا میسج ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. امتحان اللہ والوں پر آتے ہیں, امتحان اللہ کے نیک بندوں پر آتے ہیں اور زیادہ آتے ہیں, مگر ہم جیسے گناہ گاروں پر چھوٹا سا امتحان, چھوٹی سی تکلیف, چھوٹا سا ایگزام آ گیا, پہلے ایگزام میں فیل, پہلے ہی امتحان میں فیل, پہلی باری میں شکوا, شکایت, کمپلین. اب بتاؤ نا, ایک طرف تو کہتے ہیں پنجتن کے غلام ہیں, انہوں نے سر کٹوا دیے, شکوا نہیں تھا. کیا کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسوں نے یہ کہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ ہم تو تیرے نبی کی آل ہے, پھر بھی پیاسے ہیں, پھر بھی ہمیں تلواروں سے مارا جا رہا ہے؟ سب اللہ کی رضا پر راضی تھے. آج تھوڑے بیمار ہو جائیں, تھوڑے پیسے کم ہو جائیں, تھوڑا کاروبار میں لاس ہو جائے, تھوڑی جاب میں پرابلم ہو جائے, تھوڑے ویزا کے ایشوز آ جائے, ہے کمپلین کمپلین کمپلین. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھو نا بھائی طبیعت کیسی ہے, کیا حال ہے, یقین کریں یہ پوچھنے کے بعد افسوس ہو رہا ہوتا ہے, پوچھا کیوں اس سے یار, اتنی بڑی لسٹ نکالتا ہے, پھر طبیعت بھی خراب ہے, کاروبار بھی برباد ہے, گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, ادھر بھی پرابلم ہے, وہ بھی مسئلہ ہے. بندہ کہ یار زندگی میں اس کے کوئی سکھ نہیں دیا اللہ نے, کوئی شکر کا جملہ نہیں, کوئی اللہ کی مہربانی کی بات نہیں, ٹینشن, تکلیفیں, کمپلین. مجھے بتاؤ نا, یہ جو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں مجھے یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, یہ پرابلم, کیا یہ بتانے سے پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے؟ ٹھیک نہیں ہوتی. مگر جو اجر, جو ثواب, جو نعمت آپ کو ملنی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی. بیماری بھی رہی, ثواب بھی چلا گیا, نقصان حل نہیں ہوا, پیسے واپس نہیں آ گئے جو کھو گئے تھے, مگر جو صبر کا ثواب تھا وہ بھی چلا گیا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اور یہ تو قرآن کا وعدہ ہے, یہ اعلان تو پہلے سے ہوا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم سب کو آزمایا جائے گا. یاد رکھیے, کبھی کبھی یہ شیطان وار کرتا ہے کہ یار پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا, اتنے پرابلمز نہیں تھے, جب نماز پڑھنے لگا ہوں, دین کی طرف آنے لگا ہوں, مذہبی میں نے ذرا تھوڑا سا گیٹ اپ بھی اپنا لیا ہے, میں تھوڑا سا حلال کی طرف آ رہا ہوں, تو یہ ڈیفیکلٹی بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ تو یہ پھر وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک کی کیا شان ہے. میرے آقا چند جملوں میں مسئلے حل کر دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ جس کو تکالیف آتی ہیں, جس کو پرابلمز آتی ہیں, وہ انبیاء کرام ہیں. اب بتاؤ نا, نبیوں کے تو قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں نا. جب نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں, پھر آقا نے فرمایا اس کے بعد اس پر زیادہ مشکل آتی ہے جو دین سے جتنا قریب ہوتا ہے, جو جتنا دین کے اللہ کے قریب ہوگا اس پر اتنی ڈیفیکلٹی آئے گی. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے, دراصل اللہ کی منشا, اس کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے سے زندگی میں جو خطائیں ہو گئیں, جو غلطیاں ہو گئیں, میں کچھ آزمائشیں بھیجوں, تکلیفیں بھیجوں, وہ صبر کرے, اس کے وہ گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں. اب میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے, میں اسے جنت میں داخل کر دوں. اب بتاؤ یار, یہ بیماری, یہ پریشانی, یہ ڈیفیکلٹی تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی, یہ تو اللہ نے مہربانی کی تھی.
ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین ویلکم کرتے تھے پریشانی کو, انتظار کرتے تھے کہ خیر تو ہے, اتنے دن گزر گئے کوئی ٹینشن ہی نہیں آئی ہے. اور ہم ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف پر واویلا, کمپلین, ناشکری, کفریہ کلمات تک لوگ بول جاتے ہیں. امیر اہل سنت کا وہ شعر بڑا کمال کا ہے, آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. آپ کبھی درس دینے جاتے ہیں, کوئی ڈانٹ دے, کہتے ہیں میں درس نہیں دوں, میں قافلے میں نہیں جاؤں گا بھائی, وہاں تو صحیح طریقے سے ویلکم بھی نہیں ہوا, میں دین کا کام نہیں کرتا بھائی, آج کل بہت مشکل ہے. چھوٹی سی بات پر دین کا کام چھوڑ دیا. شیطان تو چاہتا یہی تھا. امام حسین بھی کہتے خط لکھ کر بلایا تھا, ویلکم کرنے کا وعدہ کیا تھا, ادھر تو تلواریں, میں بھی واپس جاتا ہوں. سر کٹوا دیا, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ ہم واویلا کرتے ہیں. اور ایک اور آخری بات, پھر ٹاپک تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. بعض اوقات ایک اور بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار میں اتنی دعائیں کرتا ہوں, اللہ سے اتنی التجائیں کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کعبے پر جا کر دعا کرو, ادھر بھی دعا کی, فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے بھی دعا کی, فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی, خود بھی تہجد میں اٹھ کے دعا کی, میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا, میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی, اتنے ٹائم ہو گیا, کاغذات کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا, اولاد مانگ رہا ہوں تو مجھے اولاد ہی نہیں مل رہی. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک بہت طویل میسج کسی نے لکھا تھا کہ معاذ اللہ, اس میں بڑے کمپلین والے جملے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, پھر بھی مجھے اولاد نہیں دے سکتا. یعنی یہ کمپلین نہیں تو کیا, بعض اوقات تو اس پر کفریہ کلمات بھی نکل جاتے نا کہ کچھ تو بتائیے, کوئی تو مجھے بتائیے, میں ہر طرح کی قربانی کی تیار ہوں, مجھے اولاد چاہیے. میں وہ میسج ابھی پڑھوں آپ کے سامنے میرے موبائل پہ, میں پڑھ کے حیران ہو گیا. اللہ کرے وہ سن رہے ہو مجھے, اور آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ چیزوں کو بڑے ٹائم سے مانگ رہے ہیں, نہیں مل رہی ہے. اور جب نہیں ملتی نا تو انسان پھر معاذ اللہ, ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں علم تو ہے نہیں, ہم شکوہ شکایت اور بعض اوقات اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, بھروسے میں کمی آ جاتی ہے. سنو اب میری بات, آج یہ کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ پہلے تو میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں, ہو سکے نا تو اس آیت کو یاد کر لیں. یقین کریں میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں نا طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. کیا شاندار 2 جملوں میں قرآن کا اسلوب ہی اتنا پیارا ہے. آپ ذرا سنیے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. بعض اوقات میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, یہ معاملہ میرے لیے بہتر یہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو, تم چاہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے, اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے, حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. تم کسی چیز کو اپنے بارے میں اچھا سمجھتے ہو مگر وہی تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. اور اس آیت کا جو اگلا جز ہے نا, آئے ہائے, یقین کرو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو, نہیں ہے تمہارے لیے اچھی. بعض اوقات کسی چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو, وہ تمہارے لیے اچھی ہے. اور سنو, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بھروسہ لاؤ نا اپنے اندر کہ میں کون, میری اوقات کیا, میں بندہ, وہ خالق, وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. اب آؤ آپ کو دنیاوی ایگزامپل سے بات سمجھاؤں تو یہ پورا فلسفہ سمجھ آ جائے گا, پوری بات سمجھ آ جائے گی. مانگ رہے ہو نا کئی دنوں سے, روتے روتے مانگتے ہو, نہیں مل رہا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بھائی ہے, اس کا گلا خراب ہے, بخار ہو گیا ہے, اور وہ آپ سے ضد کر رہا ہے میں نے آئس کریم کھانی ہے. ابو جی مجھے آئس کریم دلائیں, میں نے ٹھنڈا یخ شربت پینا ہے, سلش کہتے ہیں نا آپ لوگ, وہ برف والا. پلائیں گے اسے؟ بتائیے نا, آئس کریم کھلائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ وہ تو رو رہا ہے آپ کے سامنے. اچھا پھر اب وہ رو رہا ہے, آپ اسے منع کر رہے ہیں, نہیں بیٹا, نہیں بیٹا, آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اب آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے, وہ آپ کو کہے یار کیسے ظالم والد ہو یار, بچہ رو رہا ہے, دے دو اسے, اتنی ضد کر رہا ہے, کب سے دیکھ رہا ہوں رو رہا ہے. اب آپ کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں اس کا والد ہوں اور مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے, اس کو رونے دو. اس کو آئس کریم اس کیفیت میں دینا, اس کو اس کیفیت میں ٹھنڈا شربت دینا اس کے لیے نقصان دہ ہے, یہ پیے گا بیمار ہو جائے گا, اور بیمار ہو جائے گا. یہی آنسر ہوتا ہے. اب دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جواب سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے رب کو نہیں معلوم مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ اولاد دے دے, میں رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے, میں رو رہا ہوں یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بھروسہ کرو اس پر. تم بچے کو رونے دے رہے ہو, نہیں دے رہے اس کی پسند کی چیز, کیونکہ تمہیں معلوم ہے یہ اس کے لیے خراب ہے, نقصان دہ ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ میرا کام کر دے, وہ نہیں کر رہا. بھروسہ کرو وہ بہتر کر رہا ہے, وہ میری ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. وہ جو فیصلہ کر رہا ہے میرے بارے میں بہترین کر رہا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. جس دن واللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کیفیت بن گئی نا آپ کی کہ کام نہیں ہوا
اللہ کی مہربانی یہی بہتر ہوگا، یہی اچھا ہوگا. ٹینشن تو رہی نہیں نا لائف میں، مشکل تو ختم ہو گئی نا. ہم پریشان اسی لیے ہوتے ہیں، کہتے یار وہ پلاٹ خریدنے گیا تھا نہیں ملا، کاش مل جاتا تو اتنے پیسے بچ جاتے. یار وہ نوکری اپلائی کی تھی نہیں ہوا، میرے برابر والا اپروو ہو گیا، میں رہ گیا، کاش ہو جاتا تو اچھا تھا. یہ ڈیل نہیں ہوئی، یہ ویزا نہیں ملا، یہ فلاں نہیں ہوا، اسی ٹینشن میں تو مر گئے. اگر یقین ہو جاتا کہ جو رب نے کیا وہی میرے لیے بہتر ہے. علماء کہتے کچھ لوگوں کا غریب رہنا، بات سننا بڑی گہری ہے، کچھ لوگوں کا غریب رہنا ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور کچھ لوگوں کا امیر ہونا ان کے ایمان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر وہ امیر ہوں گے، جو غریب ہے نا وہ پیسے والے ہو جائیں گے تو بے ایمان ہو سکتے ہیں، اور جو پیسے والے ہیں وہ غریب ہو جائیں گے تو ان کا ایمان خطرے میں آ جائے گا. اللہ کی تقسیم ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ جسے چاہے جیسے عطا فرمائے. بھروسہ تو رکھو، سب پر بھروسہ، رب پر بھروسہ نہیں. کاش آج یہ مدری پھول لے کر جائیں کہ بس اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کے فیصلوں پر یقین ہو. کربلا والوں کو یقین تھا ہمارا امتحان ہے، وی آر ریڈی فار دیٹ، ہم تیار ہیں. تو آج سے آپ اور میں بھی نیت کریں کہ ہر امتحان میں، ہر مشکل میں ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، ناشکری نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپلین نہیں کی جاتی. حضرت رابعہ بصریہ نے ایک بار کمال کی بات کہہ دی. ایک شخص اپنے ماتھے پر پٹی باندھ کر، سر میں درد تھا اور پٹی باندھ کر نکلا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا بات بڑی گہری ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. کہا کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو کہا حضور وہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ بات بڑی گہری ہے. پٹی باندھنا جائز ہے، مگر پٹی باندھی تو پتہ چلا نا کہ میں بیمار ہوں، پتہ چلا نا لوگوں کو. اتنا عرصہ اللہ نے صحت مند رکھا، اس کی کوئی پٹی باندھی تھی؟ تو اب تھوڑا سا نقصان، تھوڑا سا لاس سب کو بتاتے ہیں، او ہو بھائی آج کل کاروبار بڑا ڈاؤن ہے، میرا موبائل کھو گیا تو فلاں نقصان ہو گیا، تو فلاں پرابلم ہو گئی. کبھی نفع کر کے بتاتے ہو لوگوں کو؟ آج کو بڑے پیسے بنائے، آج یہ بھی کیا، آج وہ بھی کیا، وہ نہیں بتاتے. شکر کی باتیں نہیں، کمپلین کی باتیں، ڈیفیکلٹی کی باتیں نہ بتائیں کسی کو. شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیا فائدہ دنیا والوں کو بتا کر. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. بتائے نا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، نبی پاک سے عرض کریں دنیا والوں کو میں کیوں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ صبر کا دامن تھامے رکھیں، انشاءاللہ خیر مقدر رہے گی. اچھا اب کربلا کا واقعہ یہ کیوں ہوا تھا؟ امام حسین کو یزید نے جب یہ اعلان کیا اور لوگوں نے اس کی بیعت کرنا شروع کی، اور بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے نیک لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے. اب کوفہ سے کنٹینیو خط لکھے گئے امام حسین کو کہ حضور آپ کوفہ آئیے اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. امام حسین کو بھی معلوم تھا، صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ کوفہ کے پاس ہی وہ علاقہ ہے کربلا جہاں آپ شہید کیے جائیں گے. کوفہ والوں کی بے وفائی بھی بڑی مشہور تھی. امام حسین صحابہ کرام نے کہا حضور اب نہ جائیں، یہ لوگ با وفا نہیں ہیں. مگر سنیے امام حسین کا جواب، آپ فرماتے ہیں جس کا مضمون یہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر یہ کھڑے ہو گئے قیامت کے دن کہ یا اللہ ہم تو امام حسین کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے. حجت تمام کرنے کے لیے امام حسین نے پہلے مدینہ شریف چھوڑا، ساری زندگی مدینے میں رہے. یاد رہے امام حسین پیدا بھی مدینہ پاک میں ہوئے تھے، 55 سال کی عمر میں مدینہ چھوڑا، مکے آ گئے. مکے آنے کے بعد پھر 3 ذوالحجہ کو آپ نے یہ سفر کیا. لک ایٹ دا قربانی، سیکریفائس دیکھیں. 3 ذوالحجہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ساری دنیا حج کرنے مکے پہنچتی ہے، اور امام حسین ان دنوں میں نیکی کی دعوت دینے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے مکہ بھی چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. آج چھوٹی سا سیکریفائس، گھر چھوڑنے کے لیے، آفس چھوڑنے کے لیے، تھوڑا ٹائم دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. نہیں بھائی ہمارے پاس تو کوئی ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بیزی ہیں، ہمارے پاس کہاں وقت نکالیں گے دین کے کام کے لیے، قافلے کے لیے، فلاں کام کے لیے. تھوڑا بھی وقت نہیں نکالو گے اور کہتے ہو کہ کربلا والوں کے غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں. سب کچھ چھوڑا اور اب جب کوفہ پہنچے امام حسین، اب اس سے پہلے ایک واقعہ کیا ہوا کہ جب امام حسین کو بہت منع کیا گیا نا کہ حضور آپ نہ جائیں، تو بیچ کا راستہ یہ نکالا گیا کہ ایسا کرتے ہیں وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے ہم ایک اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیتے ہیں، کسی نمائندے کو بھیج دیتے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا کہ وہاں جائیں، حالات دیکھیں، پھر وہ ہمیں اطلاع کریں، پھر چلے جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل گئے تو کمال ہو گیا. Everybody welcomed him، ہر طرف سے ان کے نعرے تھے، ویلکم کیا گیا. امام حسین کے نائب کے طور پر ان کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی. تو انہوں نے جب معاملات اتنے اچھے دیکھے، معاملات اتنے زبردست دیکھے، تو امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملہ بہت اچھا ہے اور آپ آئیے، لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. اور یہ اس کربلا کے واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ تھا.
اللہ کی کرنی تھی، ہونا تھا، مگر یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں موبائل کمیونیکیشن تو تھا نہیں. ادھر خط روانہ ہوا، ادھر کوفہ والوں نے بے وفائی کرنا شروع کی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھائی، سینکڑوں لوگ پیچھے امامت میں تھے، مگر جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں تھا. نماز میں ہی بے وفائی کر کے چلے گئے. بے شک ان کو دھمکیاں دی گئی تھی، ان کو بڑا ٹارچر کیا گیا تھا، مگر بڑا ظلم کیا، بڑی بے وفائی کی. حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا گیا، آپ کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا. مگر حضرت مسلم بن عقیل کا آخری وقت تک یہ جملہ تھا کہ کوئی میرے امام کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو اپنی فکر نہیں تھی، ان کو یہ فکر تھی کہ میرا خط ملے گا تو وہ چل پڑیں گے کہ سب ٹھیک ہے. اور یہی ہوا. امام حسین وہاں سے چل پڑے، نکل گئے. لیکن بہرحال طویل واقعہ ہے کہ پھر 72 کربلا والوں کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا. دنیا میں ایسی جنگ کب ہوتی ہے؟ یہ تو لڑنے نہیں گئے تھے نا، بچوں کو لے کر، فیملی کو لے کر کوئی لڑنے جاتا ہے؟ یہ قافلہ تو اس لیے گیا تھا کہ بلایا گیا ہے، ویلکم کیا جائے گا، وہاں اسلام کی دعوت دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، لوگ بیعت کریں گے. اور ادھر خوخار لشکر کو بھیج دیا گیا، 22,000 کا لشکر. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا کیوں انتظام کیا گیا تھا. 72 لوگوں میں کچھ تو لیڈیز تھیں، بچے تھے، چند 100 سپاہی کافی تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ شیر خدا کا خون ہے، یہ اللہ کی تلوار کی اولاد ہے، نبی پاک اور شہزادی کونین کا خون ہے ان کے اندر. ان سے آسان نہیں ہے لڑنا. اور ایسا ہوا بھی کہ جب یہ مارکا ہوا تو کئی لوگ خاک و خون میں نہلا دیے گئے اور ان کو برباد کیا گیا امام حسین کی تلوار سے. اور بڑے بڑے ہمارے جو اہل بیت اطہار کے جو سمجھیے کہ شاہ سوار تھے، لیکن آخرکار 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک، یہ شہید کر دیے گئے. لیکن میں نے کہا نا کہ میں تفصیلی واقعے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو چند باتیں پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد اب ہم یہاں سے کھڑے ہوں تو اپنی ذات میں کچھ تبدیلی لے کے کھڑے ہوں، کچھ امپلیمنٹیشن لیں. آپ کو پتہ ہے شب عاشور کیا ہوا تھا؟ 9 محرم کے بعد جو رات آئی تھی، صبح 10 محرم ہے، عاشورہ ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ صبح لڑائی ہوگی اور معاذ اللہ صبح خون کی ندیاں بہائی جائیں گی. What happened on the night of Ashura? The night between 9th and 10th محرم. There are 2 camps. 2 camps تھے، ایک 72 اہل بیت اطہار والے تھے اور ایک یزیدی کیمپ تھا جہاں 22,000 لوگ تھے. حسینی خیمہ تھا، یزیدی خیمہ تھا. کیا ہو رہا تھا اس رات؟ حسینی خیمے میں تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، سجدے ہو رہے تھے، التجائیں ہو رہی تھی، گریہ وزاری ہو رہی تھی. اور یزیدی خیمے میں ناچ ہو رہا تھا، گانے ہو رہے تھے، شراب ہو رہی تھی، عیاشیاں ہو رہی تھی. دس از دا میسج آف شب عاشور فار آل آف یو. ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، تلاوت میں، نماز میں، عبادت میں، یا معاذ اللہ شراب میں، بے حیائی میں، ناچ گانوں میں، فلموں ڈراموں میں. اے پنجتن کا غلام کہلانے والوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بات تو بڑی کرتے ہیں کہ میں امام حسین پر اپنی جانیں قربان، کربلا والوں پر سب کچھ قربان، لیکن بتاؤ نا لائف کیسی گزار رہے ہو، یزیدی طریقے پر یا حسینی طریقے پر؟ حسینی طریقہ تو نمازوں والا، سجدوں والا، تلاوت والا ہے. یزیدی طریقہ ناچ گانے اور بے حیائی اور بدکاری والا ہے. ادھر لالچ تھی نا کہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دو تو تمہیں یہاں کی گورنری ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے. لالچ، مال، ہوس، یہ سب ادھر تھا. یہ ہمارے دل میں کدھر سے آ گیا ہے؟ حسینی قافلے والے تو لٹانے آئے تھے، قربان کرنے آئے تھے. اور آج مسلمان لالچ میں اندھا ہوا ہے. حرام کماؤں یا حلال کماؤں مجھے نہیں پتا، پیسے چاہیے بھائی. جس بھی جگہ جاب بتاؤ، جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے شراب بیچنی پڑے، چاہے سور کا گوشت بیچنا پڑے. بس بتاؤ یار، پیسے ملنے چاہیے، چاہے سود کا پیسہ ہو چلے گا. پیسے بتاؤ کتنے ملیں گے. افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے اپنے مذہب کے کھانے میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں. منہ نہیں دکھانا اللہ کی بارگاہ میں، پیش نہیں ہونا کربلا والوں کے سامنے. ذرا سوچو، وہ تمام لوگ سوچیں جو اپنے دین کو کمپرومائز کرتے ہیں، جو اپنے عادات اور اپنی اطوار کو درست نہیں کر رہے، یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. اگر محشر کے دن امام حسین سے ملاقات ہو گئی، کربلا والوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے جانیں قربان کر دی، تم کیا کر کے لائے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ کہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے تھے، ہم تو دین ہی بیچ آئے. ہم تو جناب کیا کریں، یورپ میں رہتے تھے، ہم نے تو بھائی پیسے کمانے تھے، سروائیو کرنا تھا، اس لیے سارے غلط کام کیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. ادھر وہ بھی کمپرومائز کر لیتے نا. امام حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا اور نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیا. اگر وہاں امام حسین کمپرومائز کرتے نا تو آج ساری دنیا کہتی جب نبی کے نواسے کمپرومائز کر سکتے تو ہم کیا کریں بھائی، ہم بھی فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں بڑے حالات خراب ہیں، بڑا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا باتیں ہم ساری کرتے ہیں، امتحان جب آتا ہے نا، پیسے سامنے آ جائیں، کوئی ڈیل آ جائے، اوہو اتنے یورو، اتنے لاکھ روپے بچیں گے، یار آج کر لیتے آئندہ نہیں کریں گے. یہی تو کہاں گئی تمہاری اہل بیت کی محبت؟ کدھر گئی نبی پاک کی غلامی؟ کدھر گیا خوف خدا؟ مسلمان ہو کر شراب بیچو گے،
مسلمان ہو کر معاذ اللہ حرام گوشت بیچو گے، مسلمان ہو کر جھوٹ بول کر کام کرو گے، مسلمان ہو کر بے حیائیوں کے کام کرو گے، کیا مسلمان شراب کے اڈے میں جائے گا؟ کیا مسلمان اپنے گھر میں معاذ اللہ بے حیائی والے کام کرے گا؟ یہ تو یزیدیوں کے کام تھے، سوچو نا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم نے تو جنت میں نبی پاک اور ان کے نواسے اہل بیت اطہار کے پیچھے پیچھے جانا ہے، یہ راضی ہوئے تو کام ہوگا، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ایسی زندگی بھی تو ہم گزارے نا۔ تو آج سے یہ بھی اپنے آپ، یہ کربلا کا پیغام لو کہ بس اب انشاءاللہ جو زندگی گزرے گی وہ نبی پاک کے دین پر گزرے گی، اب سنتوں پر گزرے گی، حرام روزی کمانے والا، حرام بولنے والا، حرام سننے والا، حرام کھانے والا، حرام دیکھنے والا توبہ کرے کہ انشاءاللہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، انشاءاللہ آج کے بعد حرام کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور بات، امام حسین جب شہید ہوئے کیا کر رہے تھے آپ کو معلوم ہے؟ آپ سجدے میں تھے، ہیں اس وقت بھی سجدے میں تھے، اور سجدے ہی کے عالم میں آپ کا سر کاٹا گیا۔ کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، تلواروں کے سائے میں آپ نے سجدہ کیا، اور آج پنجتن کا غلام کہلانے والے کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، فرض نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ فجر میں نہیں اٹھ پاتا یار، 4 پڑھ لیتا ہوں، ایسے بھی ملتے لوگ، کیوں بھائی فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ بس وہ آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا آفس کتنے میں جاتے ہیں؟ وہ 7:30 بجے، وہ اس پہ آنکھ کھل جاتی ہے، ہاں وہ تو پہنچنا ضروری ہے، لیٹ ہو گئے تو جاب سے نکال دیے جائیں گے۔ آفس نہیں چھوٹتا، فلائٹ نہیں چھوٹتی، میٹنگ نہیں چھوٹتی، ٹرین مس نہیں ہوتی، فجر بس مس ہو جاتی ہے۔ ظہر میں کیا کروں، وہ جاب میں ٹائم نہیں ملتا، عصر میں ذرا بیزی ہوتا ہوں تو اس لیے نکل جاتی ہے عصر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز سے کہتے ہو مجھے کام ہے، کام سے کہو مجھے نماز ہے، وہ کام نہیں چاہیے مجھے جو میری نماز قضا کر دے۔ بھروسہ کرو اللہ پر۔ کیسے جواب دو گے امام حسین کو قیامت کے دن کہ وہ اگر فرمائے میں تو کربلا کے میدان میں سجدہ مس نہیں کیا اور تم بستروں پر بیٹھ کر سجدہ مس کرتے تھے؟ نیت کریں، یہ ہے پیغام کربلا کا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ امام حسین کے سر انور کو جب نیزے پر اٹھایا گیا نا، اس وقت وہ سر انور تلاوت کر رہا تھا، صحابہ کرام نے سنا کہ لبہائے مبارکہ ہل رہے تھے اور آپ کے سر انور سے ایک تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، وہ نیزے پہ قرآن سنائیں۔ اور اہل بیت کا غلام ہے، امام حسین کا غلام کہلانے والا، کربلا والوں کا غلام کہلانے والا، اس کو پورا سال ہی قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملے، بلکہ قرآن پڑھنے ہی نہ آتا ہو، بتاؤ نا یہ کیسی غلامی ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ یقیناً نیاز منانا سعادت ہے، یقیناً ان کا دن منانا اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا، مگر صرف کربلا کے واقعے کو کھچڑا بنا کر نیاز بنا کر ہی تو فائنل نہ کر دینا، کچھ تو اپنی ذات میں امپلیمنٹ لائیں کہ بس یار اس بار میں نے کربلا کے بارے میں سنا، امام حسین نے کربلا پہ بھی سجدہ کیا، شہادت بھی سجدے میں ہوئی، سر بھی تلاوت کرنے والا تھا، تو بس اب میری زندگی بھی سجدوں اور تلاوت میں گزرے گی، میں بھی روز قرآن پڑھوں گا تو آپ کو باقاعدہ فیض ملا نا اہل بیت کا۔ اللہ کرے یہ کربلا کا پیغام میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔